بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے واقف ہونے کے لیے ہم سب کو یہ موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم 29ویں پارے سورہ ملک سے آغاز کریں گے، اور اس پارے میں جو سورہ مبارکہ ذکر کی گئیں ان میں اللہ رب العزت نے کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور اپنی تخلیق کے ساتھ ساتھ کچھ اعتقادی باتیں ذکر کی۔ اس میں کچھ جنات کا ذکر ہوگا، کچھ انسانوں کے احکام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء کے تذکرے بھی آج ہم 29ویں پارے کے ضمن میں سماعت کریں گے۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہے اور اس کی بڑی خاصیت ہے، عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں اور پھر سو جائیں۔ اس کے بہت سی برکات ذکر کی گئی، جیسے صحابہ کا ایک گروہ آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک ویرانے میں خیمہ لگایا۔ سنن ابن داؤد کی روایت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آواز آئی کوئی ویرانے میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، تو ہم حیران ہوئے اور ہم نے غور کیا تو پتہ چلا ایک قبر میں کوئی شخص ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہی المانعہ ہی المنجیہ، یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ یعنی دنیا میں جو اس کی کثرت سے تلاوت کرتا رہا وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ اتنی فضیلت اور شان اس سورہ ملک کی بیان کی گئی۔ سورہ ملک مکی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام عطا کیے اس کا خلاصہ پروردگار کی قدرتوں کا بیان ہے۔ 30 آیات ہیں اس میں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، یعنی ساری کائنات کی سلطنت اس کے پاس ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ لے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ پروردگار نے اپنی کچھ تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الذی خلق 7 سماوات، وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے، طباقا، ایک دوسرے کے اوپر، یعنی تہ بتہ۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کے بنائے ہوئے ان تمام معاملات میں تم کوئی فرق نہیں دیکھو گے، تھوڑا سا بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ فرجع البصر، اللہ فرماتا تھا نظر اٹھا کے دیکھ اور پھر دیکھ۔ ایک مرتبہ انسان فرجع البصر هل تری من فطور، کیا کوئی رکھنا ہے، کوئی بنانے میں تھوڑی سی بھی کمی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ پھر نظر اٹھا کر رہتا ہے بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نظریں ناکام ہو کے لوٹ آئیں گی، وہو حسیر، اور وہ درماندگی میں اور تھکاوٹ میں آ جائے گی۔ اللہ کی تخلیق میں اور اس کی بناوٹ میں تو کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور وہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطان کو مارنے کے لیے ہم نے رکھا، یعنی شہاب ثاقب جو انہیں مارے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی تخلیقات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم رب قدوس کی ذات کو دل سے تسلیم کرو۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ لہذا بن دیکھے ایمان لانا اور ماننا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان ذرا غور تو کرے کہ خالق کائنات نے یہ جو چیزیں بنائیں اور اسی طرح سابقہ قوم کے احوال دیکھے کہ جنہوں نے انکار کیا کیسے ہم نے ان کو
سزاؤں میں مبتلا کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ جو منہ جھکا کے چلتے ہیں، اوندے منہ چلتے ہیں یا جو سیدھا چلتے ہیں، کیا یہ سیدھے راستے پر ہیں؟ فرمایا قل هو الذی انشاکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اس نے تمہارے کان بنائے، والابصار، آنکھیں بنائی، والافئدہ، دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا قل هو الذی ذراکم فی الارض، تم فرماؤ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب وہ دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا قل انما العلم عند اللہ، بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، وہی صاف ڈر سنانے والا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں اپنی عظمت، رفت اور اپنی شان کا ذکر فرمایا۔ سورہ قلم، اس کی 52 آیات ہیں۔ ناظرین، بہت سے ایسے ناہنجار تھے جو بغیر سوچے سمجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی بات کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حرف تنقید کا نشانہ بناتے۔ اللہ رب العزت پھر اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایسے ہی ایک گستاخ ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، فرمایا قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو نعوذ باللہ بہت سے ایسے بھی تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے کہتے جو ان کے مقام کے مناسب نہ تھے، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گفتگو فرما رہے تھے تو پھر ایک گستاخ بولا اور کہنے لگا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا وہ ذات جس پہ قرآن اترا ہے، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ تو مجنون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جملہ کہا تو رب قدوس نے اس بات کو گوارا نہ کیا، حالانکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو غصے سے پاک ہے، شوائب نفسانی سے پاک ہے۔ غصہ انسان کو آتا ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی غصے میں آتا ہے تو پھر وہ کسی کے عیبوں کے پردے کو فاش کر دیتا ہے، لیکن اس ذات کے بارے میں کیا کہیے کہ جو غصے سے پاک ہے۔ لیکن جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک ناہنجار نے کہی کہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ نے تو آپ کے لیے بے انتہا ثواب رکھا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان کا اخلاق کیا تھا، آپ فرماتے کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اخلاق مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے عیبوں کو بیان کیا۔ ناظرین، اس بات سے پتہ چلا کہ پروردگار اپنے محبوب کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس نے ایک جملہ کہا، پروردگار نے قیامت تک کے لیے اس کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو اور وہ بھی دیکھ لیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب وہ بھی دیکھ لیں بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ مجنون کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس راہ سے بہک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ولید بن مغیرہ گستاخ کے 10 عیبوں کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پیارے محبوب تو اس کی بات ہی نہ سن جو جھٹلانے والا ہے، آپ اس کی بات ہی نہ سنیں جو جھٹلانے والا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو وہ اس آرزو میں ہے کہ کس طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ اس کی بات ہی نہ سنیں
جو بڑا قسمیں اٹھانے والا، قسمیں کھانے والا، ہمازن بہت ہی ذلیل، مشائن ادھر ادھر کی لگانے والا، بنمیم جو تانے دینے والا ہے اور ادھر ادھر کی لگانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب بیان کیے کہ وہ ہماز ہے، ذلیل ہے، مشائن ہے، تانے دیتا ہے، نمیم ہے، چغل خور ہے، ادھر ادھر کی لگاتا ہے، مناع للخیر بلائی سے روکنے والا ہے، معتدٍ اثیم حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے پوری کائنات میں اس کو رسوا کیا اور اس کے اصل کے بارے میں بتایا، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، وہ گناہگار بھی ہے اور درست خو بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہے۔ جب یہ بات کہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ دوڑا اپنی والدہ کے پاس، کہا لاکھ اختلاف کے باوجود جو کہتے ہیں محمد عربی ہوتی سچ ہے، کیا میری اصل میں فرق ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں، در حقیقت تیرا والد نامرد تھا اور میرا کسی اور سے تعلق قائم ہوا جس سے تو پیدا ہوا۔ اب مفسرین نے یہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کے اندر اس طرح کھول کے رکھ دیا، اس کے عیبوں کو بتا دیا، یہاں تک کہ اس کی اصل تک کو بھی نہ چھوڑا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، محبوب خدا کے بارے میں پروردگار کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک جملہ بھی اگر کوئی ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس جملے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے جو محبوب خدا کو تکلیف پہنچائے، پروردگار اس کو یقیناً اپنے غضب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کان ذا مال و بنین، وہ مال بھی رکھتا ہے، اولاد بھی رکھتا ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس پر تلاوت کی جائیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، یہ تو قصے کہانیاں، سٹوریاں ہیں، قرآن کو بھی وہ سٹوریاں کہہ رہا ہے، کہانیاں کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ قصص جو اللہ نے ذکر کیے وہ کسی مقصد کے تحت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کو بھی کہانیاں کہہ رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سناسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دے دیں گے۔ اتنے پروردگار نے سخت جملے اس کے لیے ذکر کیے کہ اس کا چہرہ ان قریب ہم بگاڑ دیں گے، اس کا چہرہ ہی بگڑ جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اس کا چہرہ بھی بگڑا اور پھر وہ دنیا میں رسوا ہو کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر واضح کر دیا کہ جو میرے محبوب کے خلاف ایک جملہ بھی بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو روئے زمین کے اندر رسوا کر دیتے ہیں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کا بھی ذکر کیا اور اہل ایمان کی عظمتوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو متقین اور ڈر والے ہیں ان کے رب کے پاس چین کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عظمت والے باغ عطا فرماتا ہے۔ پروردگار نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا بہت سی آنکھیں نیچے کیے ہوئیں گے اور بہت سی نظریں جھکا کے نظریں چل رہی ہوں گی، وہ آنکھیں نہ اٹھا سکیں گے۔ پروردگار جو انہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا وہی فخر سے چلنے والے ہیں، اور جو گناہوں کی طرف جانے والے ہیں وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے سورہ حاقہ اس کے اندر جو احکام عطا کیے، سورہ حاقہ اس کی 52 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حق ہونے والی کیسی ہے، وہ حق ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ، تم نے کیا جانا کہ وہ کیسی ہے حق ہونے والی۔ کذبت سمود وعاد، سمود اور عاد نے جھٹلا دیا بالقاریہ، اس سخت صدمہ دینے والی جھڑک کو، یعنی قیامت کو وہ جھٹلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سمود بھی پھر ہلاک ہو گئے اور قوم عاد بھی پھر ہلاک ہو گئی۔ خالق کائنات نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس بھی تو بہت سے لوگ آئے، اس نے بھی انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب ہم سور میں پھونکیں گے، نفخۃ واحدہ، ایک دم، وَحُمِلَتِ الْأَرْض، اور زمین، والجبال، اور پہاڑ، فَدُّكَّتَا دَكَّةً واحدہ، چورا چورا ہو کے بکھر جائیں گے۔ یعنی وہ پہاڑ، وہ زمین جو اتنی سخت ہے،
اللہ فرماتا وہ بھی چورا چورا ہو کے بالکل گر جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پھر ہوگی وہ واقعہ ہونے والی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پھر اس دن اس کا پتلا حال ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا فرشتے آسمان کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، یعنی جو مسکن آسمان ہے اس کے کنارے پہ فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ اور اس دن تمہارے رب کا عرش اوپر ہوگا. یومئذ ثمانیہ 8 فرشتے اسے اٹھائیں گے. اللہ رب العزت اپنے عرش پہ جمع ہوگا. حاملین عرش آج 4 ہیں اور قیامت میں ان کی تائید کے لیے 8 ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اس میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اور کسی کی پشت پہ ظاہر کیا جائے گا. جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور ان کو جہنم کی بڑکتی آگ کے اندر دنسا دیا جائے گا. اور جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور متقین اللہ کی نعمتوں میں اس انداز میں ہوں گے کہ رب قدوس کی پاکی بولتے ہوں گے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے محبوب تم اپنے پاک عظمت والے رب کی پاکی کو بیان کیجئے. اس کے بعد ہے سورہ معارج، یہ بھی مکی ہے، اس کی 44 آیات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے. تعرج الملائکہ فرشتے والروح اور جبریل امین الیہ فی یوم اسی کی طرف اس دن جائیں گے. وہ دن کیسا ہے؟ وہ قیامت کا دن. اللہ فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. فاصبر صبرا جمیلا اور تم اچھی طرح اس پہ صبر کرو. یہ 50,000 سال کافروں کے لیے ہے. مومن کے لیے یہ 50,000 سال ایسے ہوں گے جتنا ایک فرض پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک فرض نماز میں جتنا وقت لگتا ہے مومن کے لیے اتنا وقت ہوگا اور کافر کے لیے 50,000 سال. اللہ رب العزت نے قیامت کی پھر ہولناکیاں ذکر کی اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان بڑا بے صبرہ ہے. ان الانسان خلق ہلوعا انسان بے صبرہ اور حریص ہے. اذا مسہ الشر جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے جزوعا تو گھبرانے لگ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ جب اسے کوئی بلائی پہنچتی ہے منوعا تو روکنے والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی رحمت سے طلب کرنا چاہیے. ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی عظمتوں کو ذکر کیا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایمان والے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ یا کنیزوں کے پاس، یعنی حلال راستے کی طرف جاتے ہیں. بدکاری اور برائی کے راستے کی طرف ایمان والے نہیں جاتے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اور اس پر کوئی ملامت نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ جو اس کے سوا کوئی اور راستہ چاہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ جو امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِشَهَادَاتِهِمْ یہی وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ اور یہی لوگ باغوں میں اللہ کی طرف سے بنائے گئے جنت کے باغات میں عزت کے ساتھ ہوں گے. خالق کائنات نے کچھ مشرق و مغرب کی چیزوں کا ذکر کیا اور قبر سے نکلنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر کیا. سورہ نوح جس کا نمبر 71 ہے اور 29واں پارہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں 28 آیات کے اندر مختلف احکام ذکر کیے. بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ بھی مکی ہے. انا ارسلنا نوحا بے شک ہم نے نوح کو بھیجا الی قومہ ان کی قوم کی طرف. انذر قومک من قبل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان یاتیہم عذاب علیم کہ ان کے پاس کوئی دردناک عذاب آ جائے.
تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ کوئی دردناک عذاب آئے ان کو ڈرا دیجئے۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور پروردگار کی رحمت کو طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنائے ہیں 7 آسمان طباقا تہ بتہ، وجعل القمر فیہن نورا، چاند کو اس میں روشن کیا، وجعل الشمس سراجا، سورج کو چراغ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور جناب نوح علیہ السلام جن کو خالق کائنات نے بہت عظمتیں عطا کیں، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ نہ مانے، پروردگار نے ان کو صفا ہستی سے مٹا دیا، ان کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ چونکہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کیا سوائے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ سورہ جن، یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کی 28 آیات ہیں، اور سورہ جن کے اندر 2 رکوع ہیں۔ ناظرین، اللہ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، جس طرح انسان بھی ایک مخلوق ہے تو جنات بھی مخلوق ہے، اسی طرح ملائکہ بھی مخلوق ہے، اور ہماری تخلیق سے پہلے جنات بنے، یعنی اس روئے زمین پر پہلے جنات بسائے گئے، وہ آپس میں جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے ان کو ویرانوں کی طرف نکالا۔ وہ آج بھی ہماری تعداد سے 10 گنا زیادہ ہیں، جنات بہت زیادہ ہیں، اور یہ شیاطین کی اقسام میں سے ہیں، یہ انسان کی رگوں میں دوڑتے ہیں خون کی طرح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ انسان سے برے کام بھی کرواتے ہیں۔ اور لیکن شیطان جتنا بھی اگرچہ طاقتور ہے لیکن عقل اور شعور اس کے پاس وہ نہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ اگرچہ اس کے پاس بہت سی طاقت ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر وہ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، مختلف چیزوں میں بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے، تو لہذا جنات کی خوراک اور اس کو ان کو وہ ہڈیاں کھاتے ہیں۔ اور بعد میں یہ بھی ملتا ہے جو بزرگان دین کی طرف سے منقول ہے کہ ہڈیوں میں سے کچھ گوشت چھوڑ دو تاکہ تمہارے بھائی جنات بھی کھا لیں، تو یہ ان کی خوراک میں سے ہے۔ اور اسی طرح جنات کا وجود موجود ہے، اور قرآن مجید میں بہت سے مقام پر اس کا ذکر بھی ہے، لیکن جنات کے پاس وہ عقل، شعور اور ادراک کی صلاحیت نہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی نیابت کا حق بھی اگر ملا ہے تو انسان کو ملا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں سے کہا، اور یہ انسان کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے۔ تو بہرحال جنات کا وجود ہے، اور یہ وہ جنات تھے جو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ جنات میں بھی اسی طرح بہت سے مذاہب ہیں، کوئی کفر کی طرف ہے، کوئی ایمان کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ یہ کہ میں سناؤں نفر من الجن، جنات کے گروہ کو، فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا، وہ کہنے لگے ہم نے تو عجیب قرآن سنا۔ یعنی مقام نخلا، مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، مکہ مکرمہ اور طائف کے قریب ہے مقام نخلا، تو وہاں جنات کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے سرکار سے فجر کے وقت نماز میں قرآن سنا، اور کہنے لگے یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ عجیب بات ہم نے سنی، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ تو پھر جنات کی ایک جماعت بھی ایمان لائی، اور اسی طرح ایک غزوہ سے سرکار واپس آ رہے تھے، صحابہ کو روک کر سرکار ویرانے میں چلے گئے اور تاریکی میں کافی دیر گفتگو کرتے رہے، پھر واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا یہاں اندھیرے اور تاریکی میں کون تھا؟ آپ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا جنات کی جماعت تھی، ایمان قبول کرنے آئی، مجھ پر اسلام قبول کرنے آئی، تو میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور ان کو دین کے مسائل سکھا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں جنات اور انسان کا ذکر کیا، اور یاد رکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جنات مل کر کام بھی کرتے رہے، جیسے القدس بیت المقدس کی تعمیر میں بھی انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا۔ اللہ رب العزت نے جناب
حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کے اندر۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں سورہ جن کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بے شک وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا ہر حال میں ہمیں رب قدوس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی طرف بڑھنا یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس کی 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت زمانے وحی کی ابتدا میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دیجئے۔ آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، آرام فرماتے ہیں، تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی یا ایھا المزمل، پھر وحی آئی، جبریل امین علیہ السلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرمائیے، رات کے کچھ حصے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ اور بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ پروردگار نے اس مقام پر اپنے محبوب کو یہ واضح کر دیا کہ پیارے محبوب آپ اگرچہ رات کو قیام کرتے ہیں لیکن تھوڑا، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پیارے آقا، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنا طویل قیام نہ فرمائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس سورہ مزمل میں فرعون کا ذکر ہوا اور فرمایا اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دائمی طور پر اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ رب قدوس نے ان آیات بینہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر آئے اتنا قرآن پڑھ لیا جائے۔ ناظرین، نماز کے اندر قرات جو ہے یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ واجب ہے، لہذا اللہ فرماتا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، تو قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بلائی تم آگے بھیجتے ہو، من خیر، جو بھی اچھا کام آگے بھیجتے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، هُوَ خَيْرٌ، وہ تو بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس سے بھی اچھا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو ہم بھلائیاں نیکیاں کرتے ہیں اللہ اس سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے، ہوا خیرم و اعظم اجرا، اللہ خیر اور اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مدثر مکی ہے، اس کی 56 آیات ہیں، یہ مکی ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے کہا چادر اڑائیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان کے درمیان ایک فرشتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بولیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اور زیادہ کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رب کی بڑائی بھی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ صفائی ویسے نصف ایمان ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی تو ایمان کا حصہ ہے، بلکہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ تو لہذا اسلام ہمیں ویسے بھی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جسم کو پاک رکھنا، باقی معاملات میں بھی صفائی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا خوبصورت شعار ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا
کہ خالق کائنات نے بہت سی عظمتیں تمہیں عطا کی ہیں اور رب قدوس نے یقیناً اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اور یہ بھی رب قدوس نے ارشاد فرمایا ہر جان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں رب قدوس کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے ضرور نوازے گا جو اہل ایمان ہوں گے، اور جو کفر کی طرف جانے والے ہیں یقیناً وہ کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رب قدوس کی رحمتوں سے مایوس ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب وہ اللہ کی رحمتوں کی طرف نہ بڑھ سکیں گے ان کو رحمت الہی کا اس حصہ نہیں ملے گا جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کیے۔ سورہ قیامہ مکی ہے، اس کی 40 آیات ہیں، 29واں پارہ سورہ قیامہ، اس میں 2 رکوع 40 آیات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، ایحسب الانسان ان لن یجمع عظاما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان لن نجمع عظاما کہ اس کی ہڈیاں جمع نہ ہوں گی، بل قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے پور کو ٹھیک ٹھیک بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے جو رب تمہیں بنانے والا ہے وہ تمہیں تمہاری عظمتیں بھی تمہیں دینے والا ہے۔ ناظرین سے پتہ چلا انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، پھر نفس لوامہ ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں گناہ پر ملامت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ نفس ملہمہ کی دولت عطا فرمائے تو انسان پھر کامیابیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا ٹھکانہ تمہارے عمل کے مطابق ہوگا۔ قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ، جن کے چہرے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بعض کے چہرے بگڑے ہوں گے۔ تو پتہ چلا جن کے نیک اعمال ہیں وہ اجلے چہروں کے ساتھ، چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھیں گے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے ہیں وہ رب قدوس کی رحمت کا قرب کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں ایک بوند سے بنایا اور پھر تمہارے لیے خون کی پھٹک، اور پھر تمہاری تخلیق کی ساری چیزوں کو اللہ نے اسی انداز میں بنایا کہ ہر چیز اللہ کے پاس مقرر کردہ ہے۔ خالق کائنات نے اسی طرح سورۃ الدہر، اس کی 31 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ جس کے تلاوت میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت اور اس کے بارے میں بتایا کہ تمہیں جو دنیا میں بھیجا اس کا حقیقی مقصد کیا تھا، کس لیے انسان کو کس لیے اللہ نے تخلیق کیا، کس لیے اللہ نے تمہیں بنایا، کیا اس کا مقصد تھا، کس لیے تم دنیا میں آئے، اور کیا تم اپنے ان مقصد کی تکمیل کر رہے ہو۔ سورۃ دہر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، بے شک انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا، لم یکن شیء مذکورا، جب اس کا کوئی نام بھی نہ تھا، انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ہم نے ملی ہوئی منی کے ساتھ، ایک پانی کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اور اس طرح رب قدوس فرماتا ہے کہ ہم اس کو پھر آگے دنیا کی طرف بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ مٹی کا خمیر بنتا ہے، اور پھر اس کی تخلیق ہوتی ہے، دنیا کی طرف آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ ناظرین یہ جو آیات بینات ہیں اس میں کبھی انسان کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اس کی بناوٹ کا، کبھی دنیا میں آنے کا، کبھی نعمتوں کا۔ یہ ساری آیات اصل میں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اور پروردگار نے جو اس کو دنیا کی زندگی دی یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس پر ہی اس کو آخرت کے انعام ملیں گے۔ اس لیے خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر یہ ساری عظمتیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن، بے شک ہم نے قرآن اتارا تنزیلا، سٹیپ بائی سٹیپ، بتدریج، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ولا تطع منہم آثما او کفورا، کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات ہرگز نہ سنے، اور اللہ کا نام لے، رب قدوس یقیناً اپنی خصوصی عنایات تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان آیات بینات میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت سے ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنی رحمت میں لیتا ہے وہ جسے چاہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی رحمتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ان آیات بینات میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ انسان کی جو کامیابیاں ہیں وہ اسی بات پر منحصر ہیں کہ کس طرح وہ نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے۔ ایک شخص اگر مسلسل عبادت میں لگا رہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ کا حکم مانے اور اللہ رب العزت کے احکام کی طرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنے اعضاء کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، ان تمام چیزوں کو برائیوں سے روکتا رہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کی قلبی کیفیت خوبصورت بن جاتی ہے، پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی اس کیفیت کو بچا کے رکھ، اب کہیں شیطانی معاملات میں نہ پڑ جانا، پھر جو متاع، جو نیکیاں تم نے آخرت کی طرف بھیجی ہوں گی، پھر وہ آخرت کی طرف بھیجی ہوئی نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ انسان یہ ساری چیزوں سے سب جڑتا ہے، جب ان محبتوں کو دل میں بساتا ہے، نیکی کا جذبہ مسلسل اپنے ساتھ قائم رکھتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عنایات، پھر انعامات، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، یہ ساری نوازشات اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کو مسلسل اپنی عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک یہ بھی پرابلم ہے، بعض لوگ کبھی عبادت اور ریاضت میں کچھ دن کے لیے جڑتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ بعد میں بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں میانہ روی رکھیں، فرض اللہ کے جو ہیں ان کی تکمیل کریں، عبادت میں بھی، معمولات میں بھی، لوگوں کے تعلقات میں بھی، اور اس پر پھر قائم رہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ، کسی چیز پہ قائم رہنا، استقامت تو 1000 کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اپنے اندر استقامت رکھیں، اپنی عادت اور فطرت ثانیہ اور سیکنڈ نیچر بنائیں اپنی ان عادات سے، جس سے آپ کے اندر ایک خوبصورت انسان جھلکتا ہوا دکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات ان آیات بینات کے اندر بھی وہ احکام عطا کیے جس میں پروردگار نے قیامت کی کچھ علامات بھی ذکر کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اس کی تلاوت فرماتے، اور وہ تلاوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر صحابہ بھی سنتے۔ سورہ مرسلات اس کی 50 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، یعنی اس سے مراد آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ٹولیوں کا بھی ذکر کیا اور آیات قرآنیہ کا بھی اس کے ضمن میں ذکر کیا، اور بعد نے نفوس کاملہ اس سے مراد لیا ہے، اور بعد نے کہا کہ وہ ریاستوں کے جھونکے ہیں جو بندے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، والناشرات نشرا، پھر ابار کر اٹھانے والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، یعنی ابار کر اٹھانے والی ہوائیں جو ابھار کر اٹھتی ہیں اور بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، اللہ نے ان ہواؤں کی قسم اٹھائی۔ فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ انبیاء اور رسول کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں، القاء ہوتا ہے جو ذکر اللہ کی طرف سے نبیوں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، عذراً او نذرا۔ پروردگار فرماتا ہے حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما توعدون لواقع، جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا بے شک وہ بات ضرور ہوگی۔ اب قیامت کی ہول نہ کیا، پہلے قسمیں اٹھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب سارے ستارے محو کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں رخنے پڑ جائیں گے
آسمان میں سوراخ ہو جائیں گے، آسمان کے اندر بڑے بڑے رخنے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ غبار بن کر اڑا دیے جائیں گے، جیسے مٹی کا گرد و غبار ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کا وقت آئے گا، یعنی وہ رسول اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ فیصلے کا دن۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور وہ کیا جانے کے فیصلے کا دن کیا ہے؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جٹلانے والوں کی اس دن کے لیے خرابی ہے، اس دن ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کی جو جٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ باتیں ذکر کی اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بھی جمع کرنا ہے، پروردگار فرماتا ہم زندہ کر دیں گے مردوں کو، اور ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں زندہ کرنے کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ھذا یوم لا ینطقون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور انہیں اجازت نہ ملے گی کہ عذر پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ھذا یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے۔ ناظرین، یہ انسان کی عقل بھی کہتی ہے اور سوچ، اور اگر لاجیکل ریفرنسز کی بات کریں، انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو انصاف نہ مل سکا، دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو عدل کے لیے تڑپتے رہے، آخر کوئی تو ایسا دن ہو جس دن ان کو انصاف ملے، کوئی تو ایسا دن ہو جس دن ان کو عدل ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اور جو متقین ہیں وہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، خوبصورت سائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ میوے جو وہ چاہیں گے ان کو ملیں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو خوشی خوشی کے ساتھ جو تم نے عمل کیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوں کو ایسے ہی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو انکار کرتے رہے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا، جو اللہ کے حکم کو مانتے رہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ پتہ چلا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب کہ جماعت لازم ہے اور جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے جو جٹلانے والے ہیں ان کی خرابی ہے، اور وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ فرماتا ہے پھر وہ میری رحمت سے دور ہیں۔ اللہ اپنی رحمتیں صرف انہی کو عطا فرمائے گا جو رب قدوس کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ ناظرین، آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم تمہیں عظمتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، لیکن وہ لوگ جو میرے احکام کو مانیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پورا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 طرح کے احکام ذکر کیے۔ آیات جو ہوئی ہیں ان آیات کو اگر ہم سب کو ترتیب دے، ارینج کریں، تو کچھ آیات وہ ہیں جو احکام سے ذکر کرتی ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اوامر، نواہی، کون سا کام کرنا ہے نہیں کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ طلاق کے مسائل، خلا کے باقی مسائل ذکر، یہ احکام کی آیات ہیں۔ دوسری آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ذکر کیے کہ میں نے تمہیں کھجوریں دی، انگور دیے اور شہد عطا کیا، اور بے شمار نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تیسری وہ آیات ہیں جس میں اللہ نے سابقہ قوموں کا ذکر کیا کہ پہلی قوموں کا کیا رویہ تھا، وہ کس طرح گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے عذابوں کو ذکر کیا۔ چوتھی آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں سے چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاصمہ کیا، چیلنج کیا۔ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں سے کہتا ہے حق کی طرف آؤ تو کامیاب ہوگے، وگرنہ برائیاں تمہارا مقدر بنے گی، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی۔ اور پانچویں وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس سب کا ذکر کیا۔ اس طرح پورے قرآن مجید کو ہم ان 5 جو علوم ہیں ان میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کو کما حقہ سمجھنے کے لیے آپ ان کو 5 موضوعات پہ ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں۔ اس طرح آپ کو وہ آیات جو احکام پر مشتمل ہیں ان کی تعداد تقریباً 500 ہے،
وہ آپ کو الگ سے ان احکام سے سارے کے سارے زندگی کے معاملات حل ہوتے جائیں گے. لیکن زندگی کے معاملات 500 نہیں ہیں، باقی احادیث مبارکہ ہیں. قرآن کے بعد احادیث مبارکہ. احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو احکام ذکر کیے، پھر کچھ مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. پھر قرآن و سنت کے بعد اجماع امت ہے. امت کسی مسئلے میں اتفاق اور اجماع کر لے، پھر ساری امت اس پر عمل کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیتی ہے. اور اس کے بعد قیاس شرعی ہے، یعنی انسان قرآن و سنت اجماع کے بعد پھر اگر اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو پہلے کوئی مسئلہ جو ثابت ہو چکا ہو اسی علت کے مطابق، اسی سبب اور اسی وجوہات کو دیکھ کر نئے مسئلے کو اسی کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے. اس طرح قیاس سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو ناظرین، اس طرح ہمیں قرآن و سنت کی ان تمام تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور ان احکام کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوں گی. یہی احکامات کو اپنانا انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.